ایسا بھی ہوا کہ بعض خواتین کو ان کے شوہر پسند نہیں تھے، انہوں نے آپ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے خلا حاصل کیا۔ غرض کہ خواتین آپ کے مواعظ سے بھی استفادہ کرتی تھیں، آپ سے مسائل بھی دریافت کرتی تھیں، اپنی گھریلو زندگی کے سلسلے میں بھی مشورہ کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور ہر ضرورت میں ان کی مدد فرماتے تھے۔ اس لیے خواتین امت کے سلسلے میں اسی توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ احتیاط بھی ہو، اختلاط سے اجتناب بھی ہو، شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، لیکن ان تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں، ان کے لیے خطبات و مواعظ رکھی جائیں اور ان کے لیے ایسا موقع بھی فراہم کیا جائے کہ وہ علماء کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں اور حسب ضرورت ان سے مشورے لے سکیں۔ وہ محسوس کریں کہ سماج کا نصف حصہ جو مردوں پر مشتمل ہے اور جیسے ان پر توجہ دی جاتی ہے، دوسرے نصف پر بھی اسی طرح توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو فرائض وہ واجبات اور سنن و مستحبات مرد سے متعلق ہیں، عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم پوری امت کے لیے ہے، اسی میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، ان کا نکاح کر دے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہے، آپ نے تو باندی کی بھی تعلیم و تربیت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی باندی ہو وہ اس کو تعلیم دے اور بہتر طور پر تعلیم دے، اس کی تربیت کرے اور بہتر طور پر تربیت کرے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ دین کے بہت سے ادارے جو سادہ طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھے، بعد کے ادوار میں اصل مقصد کو قائم رکھتے ہوئے اس کے لیے مناسب حال شکلیں اختیار کی گئیں۔ آپ کے عہد میں مسجد نبوی ہی میں تعلیم ہوتی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں الگ سے مدرسے قائم کیے گئے اور غالباً عباسی دور سے مدرسوں کی الگ عمارتیں بننے لگیں۔ عہد نبوی میں مسجد ہی میں مقدمات کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ بعد میں محاکم شریعہ کی مستقل عمارتیں بنائی گئیں۔ آپ کے عہد میں مسجد ہی میں قیدیوں کو ستونوں سے باندھ کر قید کی سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ جیلیں بنائی گئیں۔ اس لیے اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کا متبادل فراہم کیا جائے۔ ہر مسلم محلے میں ایک ایسا سینٹر ہو جو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص ہو۔ موجودہ دور میں ہم بہنوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے درج ذیل تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان مراکز میں عورتوں کے لیے ہفتہ وار درس قرآن اور درس حدیث کا انتظام کیا جائے۔
شرعی مسائل کا درس بھی رکھا جائے جس میں ضروری مسائل بیان کیے جائیں۔ اب تو ماشاء اللہ لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی افتاء کے شعبے قائم ہیں، ان کی فارغات کی بھی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ عورتیں بے تکلف اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ سکیں۔ موجودہ حالات میں اتوار کا دن اس کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ تو رمضان المبارک، عیدین، شب قدر کی مناسبتوں سے خواتین کے لیے دن کے وقت پروگرام رکھے جائیں اور ان مذہبی تقریبات کی روح ان پر پیش کی جائے۔ 3 سیرت کے خصوصی جلسے خواتین کے لیے کیے جائیں۔ 4 اسی سینٹر میں خاندانی تنازعات کے لیے کونسلنگ سینٹر رکھا جائے اور کونسلنگ میں تجربہ کار تعلیم یافتہ خواتین کو بھی شامل کیا جائے۔ 5 گرما کی تعطیلات میں خواتین کے لیے خصوصی گرمائی کلاسز اور مذاکرات رکھے جائیں اور ان کلاسز کو ناظرہ قرآن اور دعاؤں کے یاد کرنے تک محدود نہ کیا جائے بلکہ عقائد، عبادات، معاشرت اور اخلاق چاروں شعبوں کی تعلیم دی جائے۔ یہ تو ویسے بھی خواتین امت کا نصف حصہ ہیں، اس لیے ہر سطح پر ان کے لیے تعلیم و تربیت اور پند و موعظت کا پروگرام ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ حالات میں چونکہ خواتین کے نام سے اور ان کے حقوق کے حوالے سے اسلام کو بدنام کرنے اور شریعت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔